حاصل ایپیسوڈ 3۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے حدید کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ دھند بہت گہری ہو گئی تھی۔ کیتھیڈرل کے اوپر لگا ہوا جگمگاتا ہوا ہولی کراس اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چرچ میں اب بہت خاموشی تھی۔ پہلا والا شور بہت کم ہو چکا تھا۔ سروس بہت دیر کی ختم ہو چکی تھی اور اب دور پارکنگ سے گاڑیاں نکالنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں چپ چاپ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں سوچ رہے تھے، ایک ماضی کے بارے میں، دوسرا مستقبل کے بارے میں، اور حال سے دونوں بے خبر نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کس طرح وضاحت کرتے ہیں، میں یہ سب نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے خدا سے بہت محبت کی ہے، اتنی محبت جتنی میں کر سکتا تھا۔ کرسٹینا نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنے بائیں جانب اس کو بولتے سنا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے چہرہ حدید کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیتھیڈرل کے اوپر لگے ہوئے کراس کو دھند میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میرے پیرنٹس کی طرح خدا کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس سے دعا کی ہے مجھے کچھ نہیں ملا۔ پچھلے 18-19 سال میں نے ایک جہنم میں گزارے ہیں۔ ہر دن میں خدا سے دعا کرتا تھا، اس سے درخواست کرتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو ٹھیک کر دے۔ سب لوگوں کے گھروں کی طرح میرے پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیں۔ میرے لیے ان کے پاس کچھ وقت بچ جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب ممی اور پاپا کی ڈائیورس ہونے والی تھی تو میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ ایسا نہ ہو، وہ کبھی الگ نہ ہوں، مگر ڈائیورس ہو گئی۔ جب پاپا پر حملہ ہوا تب میں نے دل سے خدا کو پکارا تھا، کہا تھا کہ پلیز میرے پاپا کو بچا لو۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے دعا کی تھی کہ ممی کو سزا سے بچا لو، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ میرے پاس آخری رشتہ تھیں، مجھے ان سے محبت تھی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میری کوئی دعا ان کے کام نہیں آئی۔ ممی کو سزا ہو گئی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر میں نے ایک فقیر کی طرح حد سے کہا تھا کہ وہ ٹینا کو مجھ سے جدا نہ کرے، اسے تو میرے ساتھ رہنے دے، مگر خدا نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھ سے آخری چیز بھی چھین لی۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں میں نے ان لوگوں کو ہر بات پر یسوع کہتے سنا تھا۔ وہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے۔ میرے سارے فرینڈس میں کوشش کرتا تھا اتنی ہی عقیدت سے اپنے نبی کا نام لوں، ان سے مدد مانگوں، انہیں بتاؤں کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اگر یسوع خدا سے اس کے فیصلہ تبدیل کروا سکتے تھے تو پھر میرے پروفٹ کیوں نہیں؟ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ ایک دو نہیں، لوگوں کے بہت سے معجزے کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے یہ سب کیوں نہیں کرتے، جبکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، سب کچھ انہی کے بتائے طریقے سے مانگ رہا ہوں، پھر بھی ان کے نزدیک میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی آخر کتنی بار ٹھکرایا جائے، اور یقین کرو مجھے واقعی ہر بار لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، ہر بار مجھے مایوس کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مذہب کو معمولی باتوں پر تو نہیں چھوڑتا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اندر سے ہرٹ کرتا ہے، اور میں اندر سے ہرٹ ہوا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار۔ میرا ہاتھ اتنی بار جھٹکا گیا ہے کہ اب میں نے ہاتھ بڑھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مذہب مشکل وقت میں آپ کا سہارا ہوتا ہے، اگر یہ مشکل وقت میں بھی سہارا نہیں بن سکتا تو پھر ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ پھر میں تو خدا کے بنائے ہوئے وہ مذاہب میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، شاید وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزاری ہے، ایسے دوزخ میں جس میں مجھے میری کسی غلطی کی سزا کے طور پر نہیں ڈالا گیا تھا۔
جب آپ دوزخ میں ہوں تو پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھنڈک، تاکہ دوزخ کی گرمی کچھ تو کم ہو جائے۔ ٹینا میرے لیے وہی ٹھنڈک تھی۔ میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، بلکہ شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں اس کے علاوہ کسی کو چاہا ہی نہیں۔ میں نے خدا سے کہا تھا، میں نے ہر چیز کھو دی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹینا میری زندگی سے نکل گئی تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرا ایمان، میرا پیغمبر، میرا مذہب، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اور میں نے خدا سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن اس نے کیا۔ اس نے مجھے دکھا دیا کہ اسے میری پرواہ نہیں۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے نزدیک میری ویلیو ایک چیونٹی جتنی بھی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میری جگہ اگر تم ہو تو تم کیا کرو گی؟ میں یہاں جس گھر میں واپس جاؤں گا وہاں نہ پیرنٹس ہیں، نہ بہن بھائی، وہاں صرف دیواریں ہیں، اور دیواروں سے تو آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کو مجھ سے محبت ہو، جس کے لیے میرا وجود کوئی معنی رکھتا ہو، جو میری پرواہ کرتا ہو۔ دنیا میں کتنے بلین لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حدید نام کے اس شخص کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی اندازہ لگا سکتی ہو، جب میں لوگوں کا ہجوم ہر جگہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے ان میں کوئی میرا نام پکارے، کسی کے چہرے پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے، مگر مجھے کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں چرچ جانا شروع نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا یا پھر خودکشی کر لیتا۔ میں زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی ہے، مگر یہ کم از کم میرے جیسے انسان کے لیے تو نہیں بنائی ہے۔ اس کی آواز بھر گئی تھی۔ جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گی شاید تمہیں اس پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تم سوچو گے میں جھوٹ بول رہی ہوں، شاید تم قہقہہ لگا کر ہنس پڑو، لیکن پھر بھی مجھے تم سے یہ بات تو کہنا ہی ہے۔ حدید نے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، بھیگی پلکوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ کیا تم کو یقین آئے گا کہ میں تمہاری محبت میں نہیں، تمہارے عشق میں گرفتار ہوں؟ اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اور یہ عشق اس روز پارک میں تمہیں دیکھنے پر ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر تمہیں دیکھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے؟ یہ بات تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نہیں ملے۔ اور اس دن میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے۔ اس دن تم نے سسٹر کو اپنا نام بتایا تھا نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ حدید کے چہرے پر انتہائی بے یقینی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نا۔ کیا بولوں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا تھا۔ کچھ کہو، اس نے اصرار کیا تھا۔ کیا کہوں؟ وہی۔ حدید حیران ہوا تھا۔ کیا؟ کرسٹینا مسکرائی تھی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ حدید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اور کبھی یقین کرنا بھی مت۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے، اعتبار کرو گے تو میرا عشق اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم از کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی۔ ہر ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو میں سنبھل جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی تھی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں، مگر تم حدید ہی رہو گے۔ 1 ماہ تک ہم یہاں آئیں گے، چرچ میں، لیکن تم اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کروں گی۔ تم میرے بارے میں پوچھو گے، میں بتا دوں گی، اور تمہارے بارے میں جو جاننا چاہوں
وہ تم بتا دینا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہی تھی یا پھر کوئی جگسا پزل رکھ رہی تھی۔ 1 ماہ کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے۔ پھر نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، نہ میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے، میں وہ کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا۔ ہاں، اور 1 ماہ تک تم بائبل پڑھو گے، نہ ہی کسی مبلغ کے پاس جاؤ گے، صرف قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اب میں جا رہی ہوں، کل 12 بجے میں یہاں آ جاؤں گی، کیا تم آؤ گے؟ وہ اب کھڑی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے جھڑک دینا چاہتا تھا، وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس رستے سے نہ بھٹکائے، اسے وہاں ڈٹ جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے، اسے اس میں کیا دلچسپی ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے، اور حدید نے کہہ دیا تھا، ہاں میں آؤں گا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو، کرسٹینا نے رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے والیٹ نکال کر ایک کاغذ اسے تھما دیا تھا۔ کرسٹینا نے دیکھے بغیر کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کیتھیڈرل کا اگلا حصہ بہت روشن تھا۔ وہ چرچ کے اندر جانے لگی تھی جب اسے اپنے عقب میں حدید کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کچھ جھجکا تھا۔ اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا 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 تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ حدید نے کرسٹینا کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا ہوتے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، اس نے بڑی روانی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس سے دوبارہ ملے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیتھیڈرل میں موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے، وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حدید اس کے پاس چلا گیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک غیر مقدمی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حدید سے پوچھا تھا۔ بہت دفعہ۔ اب وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور اللہ کو؟ حدید اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ کیا؟ تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ بڑے پرسکون اور نرم انداز میں سوال دہرایا گیا تھا۔ کیا خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ اس نام سے اسے پکاریں تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ حدید نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھیں۔ حدید، کل تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے جب بھی اللہ کو پکارا ہے اس نے تمہاری مدد نہیں کی، جب بھی اپنے پیغمبر سے مدد مانگی ہے انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ ساری بات عشق کی ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہو اور پھر آپ اسے پکاریں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے۔ مگر تمہیں عشق نہیں تھا، تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ مجھے دیکھو، اس دن تمہیں دیکھا تھا پارک میں اور مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں، عشق ہو گیا۔ اور پھر میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں۔ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے تم سے بات کرنا تھی، تمہاری تلاش تھی۔ تم نہیں ملے، میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ 1 ہفتہ تک میں ٹھیک سے چل نہیں سکی، میرا پاؤں بینڈیج میں جکڑا رہا، مگر مجھے درد نہیں ہوا، صرف تکلیف ہوئی تو اس بات کی کہ مجھے تم نہیں ملے۔ تم میرا عشق تھے، ضرورت نہیں۔ تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ مجھے اسی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا تو بھی میں گزرتی، مگر تم دیکھو، مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچایا۔ اس نے مجھے تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا، مگر تم تک پہنچایا۔ میری دعا قبول ہوئی،
میری بات مانی گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئیں، جن آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کے بعد دوبارہ تمہاری کبھی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدید اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے، تمہاری ممی واپس آ جائیں گی، وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے، جو بدنامی تمہارے خاندان کے حصے میں آئی وہ ختم ہو جائے گی، ٹینا مل جائے گی تمہیں۔ کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ تو پھر تو میرے ویسٹ کو اپنا مذہب بدل کر مسلم ہونا چاہیے، کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہاں ٹوٹتے ہیں، ڈائیورس وہاں زیادہ ہیں، وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدید کو چھوڑ دیتی ہے، اور وہ سب کرسچن ہیں۔ پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ مان لو حدید، جو چیزیں تمہارے مقدر میں تھیں اور ہیں وہ تم نہیں بدل سکتے، وہ ہو کر رہیں گی، چاہے تم مسلم ہو، کرسچن ہو یا کچھ اور۔ مذہب سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں سے دھوپ آنے لگی تو دوسری چادر اوڑھ لی جائے۔ تمہارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا مقدر تھا، اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے، مگر یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارا مقدر بنے، اور تمہیں زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائیں۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھنٹوں پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش قسمت بنا کر پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تم پر اپنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جد و جہد کے بغیر ہی اتار دی گئی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ بالآخر بولا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا؟ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دیں انہیں تم انگلیوں کے پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت دیا جب تم مسلمان ہو۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، اور مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون تمہیں مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچن ہوں، مجھے تو نہیں ملا سکون، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے، مجھے سکون ملا۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں سکون کیوں ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھا۔ قرآن پاک کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملا ہوگا کیونکہ یہاں تم صرف سکون کے لیے آئے تھے۔ مسجد میں کتنی بار تم صرف سکون کی تلاش میں گئے؟ وہاں تو ہمیشہ تم ضرورت کے تحت گئے ہوگے۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور حدید کے پاس بہانہ تھا، اور دلیل اور ہر بہانے کے پر خدشے اڑا رہی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربک میں۔ تم نے بائبل کو کس عمر میں پڑھا؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا ہے۔ تم نے قرآن کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہونا، تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، مگر اس دنیا کا ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبے کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی آزمائشوں سے گزارا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں رہے تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں اس وقت اس دنیا سے چلی گئیں جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پر کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہی سب ہوتا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے، انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، ان پر برسائے گئے تھے۔ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تم نے صرف اپنے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں۔ تمہیں خدا نے کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا، انہوں نے تو فاقے بھی کاٹے تھے۔ تم اللہ سے برگشتہ ہو گئے، مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، نہ اسے چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پانی بہتے دیکھا تھا۔ میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے۔ پھر کل مجھے بتانا تمہیں سکون ملا۔ قرآن کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا سر آج بھی کس طرح اسبات میں ہل گیا تھا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا اور وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں اسی زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، کتنے ہیں جن کے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارے مذہب بدل دینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں تو کمی نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ حدید خاموش رہا تھا، وہ بولتی رہی تھی، اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت سے لفظ اس کے دل اور سماعتوں میں اتارے تھے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے اسے فون کیا تھا اور اس نے نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا، وہ اگلے دن ان کے پاس نہیں گیا تھا، وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس چلا گیا تھا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اس کو ٹوکا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب بدل لیا، کیا اس لیے؟ حدید نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اب اس سے اور کیا پوچھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی؟ یہاں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی بھی تلاش ہے اور شاید یہاں جاب مل جائے۔ حدید سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔
میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا، میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ ہاں۔ حدید ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس شام کچھ بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آیا تھا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اسے میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا مجھے یہ ثابت قدمی اپنی کتاب سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر کہا تھا، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب جب بھی ان کا فون آئے یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، پھر سر ہلا کر چلا گیا تھا، وہ جیسے کسی بھنور سے نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی، اگر ایک عیسائی لڑکی کو میرے دین سے اتنی تقویت مل سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح پکارا نہیں ہوگا، میرا ایمان کمزور ہوگا، اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے، میں واقعی کبھی بھی ایک مسلم نہیں رہا، مجھ میں بہت ایسی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میری نظر نہیں گئی۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورہ حدید کا ترجمہ سنا رہی تھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی، اس نے حدید کو دیکھا تھا، وہ اس سے نظر چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا تھا، کرسٹینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ حدید نے سر جھکا لیا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے بہشتیں ہیں، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کی آواز بھر گئی تھی، وہ رک گئی تھی۔ حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھا دیا تھا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی تھی، پھر جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی اندرونی جانب ہو تو اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ اس کی آواز اسے اندر تک کاٹ رہی تھی، وہ دوبارہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، اور لا حاصل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، اور یہاں تک کہ خدا کا حکم آن پہنچا، خدا کے بارے میں شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے ہی۔ اس کا پورا وجود موم بن کر پگھل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ آواز میں بولتی جا رہی تھی، اور نہ کافروں سے ہی قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے، اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا،
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور تمہاری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، وہ تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حدید بازوؤں میں سر چھپائے بیٹھا رہا۔ چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا سے ہلتے والے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت دیر بعد حدید نے سر اٹھایا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھا تھا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو؟ اگر مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو تو؟ اگر میں اللہ سے معافی مانگنا چاہوں تو؟ اگر میں پچھتاوے کا اظہار کروں تو کیا ہوگا کرسٹینا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ کبھی یہ سب نہیں کروں گا، میں مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا، میں اب کسی چیز کے گم ہونے پر خدا سے شکوہ نہیں کروں گا۔ بس تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتا گیا تھا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ پراپرٹی بیچ چکا ہوں، باقی چند دنوں میں بیچ دوں گا۔ اگلے دن وہ بے حد پرسکون تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک رک گیا۔ تمہارا نام کیا اب بھی کرسٹینا ہے؟ نہیں، میرا نام ثانیہ ہے، اس نے حدید کو بتایا تھا، مگر سب یہاں مجھے کرسٹینا کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ میں تم سے باہر جانے کے بعد بھی کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کوئی ایڈریس بتاؤ، کوئی فون نمبر۔ ثانیہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم دارالکلام آ کر میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو، رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے حدید کو ایک ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ حدید نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ میں باہر جا کر تمہیں اپنا ایڈریس بھجوا دوں گا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میرے ساتھ رابطہ رکھو گی؟ اس نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی باقی پراپرٹی بھی بیچ دی تھی۔ اپنے نانا کو اس نے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اور سیٹ کنفرم کروانے کے بعد وہ آخری بار کرسٹینا سے ملنے گیا تھا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے کرسٹینا کو بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ حدید نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ کچھ روپے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اتنے ضرور ہے کہ تمہیں کافی عرصے تک کسی سے مدد نہیں لینی پڑے گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو تو تمہیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ کرسٹینا نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے روپے کی ضرورت نہیں ہے، میری جاب کا انتظام ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں یہ چیک تم لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حدید، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے روپیہ نہیں چاہیے، اس بار اس نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ حدید کچھ مایوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ان کے درمیان آیا تھا۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کرسٹینا کو چونکتے دیکھا تھا۔ انتظار؟ تم نے کہا تھا نا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہم دونوں اکٹھے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2 سال بعد میں واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا، اس سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو، مجھے کچھ نہیں جاننا، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کی بات پر اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ کہے بغیر اس کے پاس کھڑا رہا تھا۔ پھر کرسٹینا نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لے کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ لندن میں آ کر پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ کرسٹینا کو خط لکھا تھا۔ ثانیہ، پچھلے چند ہفتوں میں میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں مجھے کچھ اور تبدیلیوں سے گزرنا ہے۔
زندگی میں پہلی بار مجھے ان تبدیلیوں سے خوف نہیں آ رہا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں زمین پر کھڑا ہوں، کسی خلا میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج یہاں آنے کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت وہ تھی جس کا ترجمہ چند دن پہلے تم نے مجھے سنایا تھا۔ میرے لیے واقعی میرا اللہ ہے۔ ابھی چند دن مجھے خود کو دریافت کرنے میں لگیں گے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے دین کو جاننا شروع کرنے کے بعد مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محمد حدید۔ یہ آخری خط نہیں تھا جو اس نے ثانیہ کو لکھا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے خط پوسٹ کر دیتا، چاہے پہلے خط کا جواب آیا ہوتا یا نہیں۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ثانیہ اس کے خطوں کا جواب بہت باقاعدگی سے دیتی رہتی تھی۔ پھر تقریباً 8 ماہ کے بعد اس نے حدید کو لکھا تھا وہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو رہی ہے، اس لیے وہ آئندہ اسے اس ایڈریس پر خط نہ لکھے۔ وہ کچھ عرصہ تک اپنا نیا ایڈریس بھجوا دے گی۔ چند ماہ تک حدید اسے خط لکھے بغیر اس کے خط کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر اسے ثانیہ کا خط ملا تھا۔ اس میں حدید سے اتنے دن تک خط نہ لکھنے کے لیے معذرت کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی تک اسے رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اگلے خط میں اس سے اپنا ایڈریس بھجوائے گی۔ اگلے خط میں اسے ایک ایڈریس بھجوا دیا گیا تھا۔ حدید مطمئن ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے ثانیہ کو خط لکھنے شروع کر دیے تھے، مگر اس کے خطوں کے جواب آنا بہت کم ہو گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ چند ماہ کافی پریشان رہا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے لیا تھا کہ 2 سال مکمل ہونے ہی والے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں خود پاکستان جائے گا اور ثانیہ سے ملے گا۔ چوکیدار نے اسے اندر آفس میں پہنچا دیا تھا۔ برادر مالکم نے آنے والے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میرا نام حدید ہے، میں ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے آیا ہوں، اس کا نام کرسٹینا ہے۔ اور حدید نے کرسٹینا کی بتائی ہوئی ساری معلومات دہرانے شروع کی تھیں۔ ہاں، وہ تقریباً 1 سال پہلے یہاں رہتی تھی، مگر پھر یہاں سے چلی گئیں۔ برادر مالکم نے اس سے کہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور میں اس ایڈریس پر بھی گیا تھا جو انہوں نے مجھے بھجوایا تھا، مگر وہ اس ہاسٹل میں نہیں ہے۔ وہ صرف چند دن وہاں رہی تھی، وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں واپس آ گئی ہوں، یا اگر آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ حدید نے تفصیل سے انہیں بتایا تھا۔ برادر مالکم خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، آپ کے لیے یہ بڑی شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں کرسٹینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ حدید سکتے میں آ گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ؟ حدید اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ برادر مالکم نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی ایک دوست نے بتایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے برادر مالکم کو بے یقینی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ برادر مالکم نے ان سے پوچھا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ برادر مالکم کو دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ یکدم جیسے بہت تھک گیا۔ نہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مرنے کے کافی دنوں بعد ہمیں پتہ چلا تھا۔ اس دوست کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ پہلے ان کی فیملی کو ٹریس آؤٹ کرنا پڑے گا اور پھر انہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ بتا پائیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کسی سے آپ کے بارے میں سنا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر کبھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ برادر مالکم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے درخواست کی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے وہ بے حد افسردہ تھا۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے اسے 2 سال پہلے کے سارے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے صرف ایک چیز لی، سب کچھ نہیں لے لیا۔ 2 سال پہلے
کہے گئے اس کے الفاظ حدید کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے جانے والے 2 سال میں وہ اپنی آئندہ کی 20 سالہ زندگی کا پلان کر چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز ہر لمحہ اس کی سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی، اور اب سب کچھ ایک بار پھر بکھر گیا تھا۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر ختم ہو گئی تھیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا، اسے شوق لگا تھا۔ وہ ہرٹ بھی ہوا تھا، مگر 2 سال پہلے والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ ایک اور آزمائش میرے سامنے آئی ہے، اور اس بار آزمائش میں مجھے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس بار مجھے شکوہ نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، ان لوگوں پر خدا کا انعام و کرام دیکھیں گے۔ جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئیں تو وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر ایک آواز لہرائی تھی، اور میں اسی لیے صبر کروں گا، اس نے زیر لب کہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو معاف کر دے اور تمہیں ان نیکیوں کے لیے اگلی دنیا میں بہت کچھ دے جو تم نے یہاں اس دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔